بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ میں نے اس سے پہلے سحر کی تفاصیل بتانے سے قبل والی قسط میں واتبعوا کا عطف بتلایا تھا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا، اس کو اختیار نہیں کیا، اس کی تعالیم و ہدایات پر عمل نہیں کیا، اور اس کے بجائے وہ پیچھے پڑ گئے ان جادو ٹونکوں کے، ان جنتر منتر کے جنہیں شیاطین سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ اس لیے کتاب کی عبارت سے اب ہم حل کریں گے کہ واتبعوا عطف علی نبذ، نبذ کا فاعل تو فریق ہے، اس لیے وہ واحد آیا ہے فعل۔ اتبعوا کا فاعل وہی فریق من الذین اوتوا الکتاب کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور اتبعوا کا مفعول بھی ہے ما تتلو، اور تتلو فعل مضارع، یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے، حکایت حال ماضیہ کے طور پر اس کو فعل مضارع سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ آیت جب اتری اس وقت کے یہود بھی اور ابھی کے یہود بھی جادو ٹونکوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں کا جادو میں سرغنہ ہونا یہ دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ واتبعوا ما تتلو ای تلت الشیاطین علی ملک سلیمان، مضاف مقدر معنی علی عہد ملک سلیمان۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن و انس دونوں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے حکومت میں کچھ جناتی اور انسانی دونوں قسم کے شیاطین یہ جادو ٹونکے کے پیچھے پڑ گئے تھے، ان کے دھندے ہی یہ تھے۔ شیاطین کا تعلق صرف جناتوں سے نہیں ہے، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب ما تتلو الشیاطین میں ما کا بیان آیا من السحر، وہ لوگ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ کس جادو کی طرف اشارہ ہے؟ وکانت دفنت ہو، یعنی وکانت الشیاطین دفنت ذالک السحر تحت کرسیہ ای کرسی سلیمان علیہ السلام۔ شیاطین نے حضرت سلیمان کی کرسی کے نیچے وہ جادو ٹونکے اور تعویذ گنڈوں کی کتابیں دبا دی تھیں، دفن کر دی تھیں۔ لما نزع ملکہ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ یہ اصل میں ابن جریر طبری کے حوالے سے ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ اس روایت پر ڈھیر سارا کلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے یا وہ کوئی اہم کام میں مصروف ہوتے تھے تو اپنی بیوی کو اپنی انگوٹھی دے دیتے تھے، جس انگوٹھی میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ایک مرتبہ حق تعالی شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانا چاہا تو انہوں نے حسب عادت اپنی بیوی جس کا نام جرادہ تھا اپنی انگوٹھی دے دی۔ شیطان سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت گڑبڑ ہے، اس لیے کہ شیطان کو نبی کی شکل و صورت اختیار کرنے کا کسی بھی صورت میں اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ شیطان کسی بھی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ خواب والی روایات کو آپ نے سنا ہوگا
کہ من رآنی فی الملامی فسیرانی فی الیقظتی یا من رآنی فی المنامی فکأنما رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس کی حکمتوں پر اس موقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو بہرحال یہ روایت میں نقل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مارکیٹ میں یہ روایت چل رہی ہے جس کے سر پیر نہیں ہیں، بلا وجہ اس کو لوگ چلاتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے کہا کہ میری انگوٹھی مجھے دے دو، یعنی شیطان سلیمان کی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ میری انگوٹھی مجھ کو دے دو۔ سلیمان تو بعد میں نکلے، سلیمان کی بیوی یہ سمجھی کہ یہ سلیمان ہی ہے، دے دی۔ اس شیطان نے وہ انگوٹھی پہنی، سارے شیاطین جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ سلیمان بعد میں آئے اور کہا میری انگوٹھی دے دو، تو سلیمان کی بیوی نے کہا کہ تم سلیمان نہیں ہو، سلیمان تو پہلے سے میرے پاس سے انگوٹھی لے گئے، وہی شیطان۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ امتحان ہے، شیاطین تو چلے گئے تھے۔ انہوں نے اسی موقع پر بہت سی کتابیں لکھیں جس میں جادو وغیرہ کے تذکرے تھے، کفریہ کلمات تھے، اور پھر سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے اس کو دفن کیا، پھر نکالا، لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنایا، اور یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ سلیمان لوگوں پر انہی جادو ٹونکوں کی کتابوں کی بنیاد پر غالب آتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ تو لوگوں نے سلیمان علیہ السلام سے تبری کی، ان کو کافر ٹھہرایا کہ یہ عجیب نبی تھا جو جادو کے بلبوتے پر ہمارے اوپر حکومت کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو حضور نے حضرت سلیمان کی طرف کیے جانے والے اس غلط انتساب کا دفعیہ کیا۔ یہ میں نے نقل برائے نقل کی ہے، ورنہ اس واقعے کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے مصنف سے یہاں تسامح ہوا ہے۔ او کانت تسترق السمع، یہ دوسری ایک روایت کی طرف یا اس آیت کی دوسری تفسیر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ یا تو بات یہ کہو کہ شیاطین آسمان پر سے وحی الہی کے فیصلوں میں جاری ہونے والے کلمات کا استراق، اختطاف اور چوری کرتے تھے۔ وَتَضُمُّ إِلَى ذَلِكَ السَّمْعِ الْمُسْتَرَقِ أَكَاذِيبَ، اور اس میں کچھ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں ملا دیتے تھے۔ وَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهَنَةِ، اور ان باتوں کو کاہنوں تک پہنچاتے تھے۔ فَيُدَوِّنُونَهُ، یہ بات صحیح ہے، پھر یہ کاہن لوگ اس کی تدوین کرتے تھے۔ وَفَشَى ذَلِكَ وَشَاعَ، یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ ان الجن تعلم الغیب، کہ جنات بھی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، وحی الہی میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر جوڑ کر اس کو علم الغیب کے دعوے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے فجمع سلیمان الکتب، سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو جن کی تدوین ان کاہنوں نے کی تھی جمع کر لی، ضبط کر لی، ودفنہا، اور اس کو دفن کر دیا۔ فلما مات، جب سلیمان کا انتقال ہوا، دلت الشیاطین علیہا الناس، الشیاطین، شیاطین نے لوگوں کو وہ چھپائی ہوئی کتابیں بتائیں، فاستخرجوہا، لوگوں نے اس کو نکال لیا، فوجدوا فیہا السحر، ان کتابوں میں جادو ہی تھا، وہ سلیمان نے مدون نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے زمانے کے کاہنوں نے مدون کیا تھا۔ تو جب لوگوں نے اس میں جادو کو دیکھا، فقالو، تو کہنے لگے کہ انما ملککم بہذا، کہ دیکھو سلیمان کی حکومت کا راز تو یہ جادو ہی تھا، فتعلموہ، تو لوگوں نے بھی جادو سیکھ لیا، ورفضوا کتب انبیائہم، اور انہوں نے اپنی نبیوں کی کتابوں کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انما ملککم بہذا میں سلیمان کی طرف سحر کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے قال تعالی تبریۃ لسلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تبریے کے لیے، ان کی برات کے لیے حق تعالی شانہ نے اعلان اتارا۔
وردن علی الیہود فی قولہم انظروا الی محمد یذکر سلیمان فی الانبیاء وما کان الا ساحرا۔ اس کو ذرا سمجھو کہ یہودی جن کو ماننا نہیں تھا وہ مختلف قسم کے بہانے بناتے اور بتاتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد کو، سلیمان تو جادوگر تھے، پھر بھی نبیوں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے محمد۔ اس کا مطلب ہوا نعوذ باللہ کہ محمد بھی جادوگر ہے، تبھی تو وہ جادوگر کا تذکرہ نبیوں میں کر رہا ہے۔ چور کا بھائی گھنٹی چور، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سلیمان جادوگر تھے، پھر بھی محمد ان کا تذکرہ نبیوں میں کرتے ہیں، پتہ چلا کہ محمد بھی جادوگر ہے۔ یہ نہ ماننے کا بہانہ ہے، اور جس کی آنکھ میں پیلیا ہوتا ہے اس کو حق پرست بھی یرقان زدہ لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تردید کی کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلیمان کی طرف کفر کی نسبت ہی کہاں ہوئی تھی کہ کفر کی نفی کی جا رہی ہے؟ جواب یہ ہے سحر کی نسبت ہوئی تھی، اور عمل بالسحر یہ کفر کا سبب بنتا ہے، اس لیے سبب بول کر مسبب، مسبب بول کر سبب کا جو معاملہ ہے وہ یہاں اختیار کیا گیا۔ ای لم یعمل السحر، یہ ہے وجہ مقدر، اور وجہ الوجہ کیا ہے؟ لأنہ کفر، اس لیے کہ سحر یہ کفر ہے، علی الاطلاق نہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ شرط ایمان یہ ہے کہ انسان اس پر اعتقاد نہ رکھے، لیکن انہوں نے تو یہ نسبت کی تھی نا کہ سلیمان نے حکومت جو کی تھی وہ اسی کی بنیاد پر، گویا انہوں نے جادو کو مؤثر مانا تھا، سلیمان کی طرف اس کی نسبت کی تھی، اس لیے اس کو کفر قرار دیا گیا۔ اعتقاد ترتب الاثر علی السحر یہ کفر بنتا ہے، اس کو مستند الی بنانا، اس پر عمل کرنا یہ کفر بنتا ہے، ورنہ جمہور علماء کا مسلک میں نے جادو کے سیکھنے سکھانے کے باب میں آپ کو سنا دیا۔ ولیکن الشیاطین اور ولیکن الشیاطین بالتشدید والتخفیف کفروا، لیکن شیاطین نے جادو ٹونکے کے دھندے کیے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ یعلمون الناس السحر الجملۃ حال من ضمیر کفروا، شیاطین نے کفر کیا، کفر کی نوعیت کیا تھی، شیاطین کے کفر کی شکل کیا تھی؟ قدرہ حالے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ہاں، اور اسی کو مؤثر ثابت کرتے تھے، اس لیے شیاطین کی طرف کفر کی نسبت کی گئی۔ نیز یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کتاب کی عبارت ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے۔ انہوں نے وما انزل علی الملکین کا عطف کس پر ہو رہا ہے وہ نکالنے کے لیے یعلمونہم مقدر مانا کہ شیاطین نے کفر کیا درا حالے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ ان کو وہ جادو بھی سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر، ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر بابل میں اتارا گیا تھا۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ فرشتوں پر جادو کیوں اتارا گیا تھا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان پر اللہ نے ہی اتارا تھا۔ اب سوال نہیں ہونا چاہیے کہ سحر تو کفر اور عبث ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کیسے ہو رہی ہے؟ جواب یہ ہے عمل اور تعلیم کے درمیان فرق ہے۔ عمل بالسحر منہی عنہ ہے، لیکن تعلیم سحر غرض تنبیہ علی فساد السحر کی بنیاد پر جائز ہے، اس کو برابر سمجھو۔ اگر کوئی شخص جادو کے کلمات سکھاتا ہے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ فاسد شے ہے، تو یہ منہی عنہ نہیں ہے بلکہ عین مامور بھی ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ جادو بکثرت رائج ہو گیا تھا، لوگوں نے جادو کے عجیب و غریب ابواب مستنبط کر کے رکھے تھے، نبوت اور جادوگر کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے،
لوگ جادوگروں کو نبی جیسا ماننے لگے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر جادو اتارا تاکہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے، معارضہ کرنا بتلائیں۔ لہذا عمل بالسحر الگ ہے اور تعلیم سحر تنبہ کے لیے، تنبیہ کے لیے فساد سحر کی یہ جائز ہے، خلط ملط مت کرو بحث میں۔ وَيُعَلِّمُونَهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، ان دونوں فرشتوں پر باقاعدہ جادو اتارا گیا تھا، کون لے کر آتا تھا؟ تو جواب دیا انزل بمعنی الہماہ، ان دونوں فرشتوں کو الہام کیا گیا تھا، اور ما انزل میں ماں کا بیان آیا من السحر یعنی جادو کا، وقرئ بکسر اللام، اور ما انزل علی الملکین بھی پڑھا گیا ہے کہ یہ ہاروت ماروت دو بادشاہوں کا نام ہے، یہ قول ہے۔ الکائنین ببابلہ، پتہ چلا کہ ببابلہ جار مجرور مل کر متعلق ہے الکائنین کی، اور الکائنین صفت بنتا ہے الملکین یا الملکین کی۔ بابل، بابل کو بابل اس لیے کہتے ہیں، علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ جب نمرود کا محل گر گیا تھا اس وقت لوگوں کی زبانیں متبلبل یعنی متبدل ہو گئی تھی، زبانوں میں تبدل آ گیا تھا، اور تبدل کو تبلبل بھی بولتے ہیں، اس لیے اس شہر کا نام بابل ہے۔ ببابل بلد فی سواد العراق، ملک عراق میں ایک شہر کا نام ہے بابل۔ اور ہاروت و ماروت بدل او عطف بیان للملکین، یہ ہاروت و ماروت یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے الملکین کا۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما ہما ساحران کانا یعلمان السحر، ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ ابن عباس کی رائے لا کر تقویت دینا چاہتے ہیں علی الملکینی والی قراءت کو۔ ہاں تو ہما ساحرانی اس قول کو لا کر ہمارے مصنف اس بات کی تقویت چاہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے نہیں تھے بلکہ رجولانی ساحرانی تھے، لہذا اب وہ اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ فرشتوں پر کیسے نازل کیا گیا وغیرہ۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے ملکانی، یہ دونوں فرشتوں کے نام ہیں۔ انزلا، یہ دونوں فرشتوں کو اتارا گیا تھا لتعلیم السحر، جادو سکھانے کے لیے، ابتلاء من اللہ للناس، اللہ کی طرف سے لوگوں کے امتحان اور ابتلاء کے لیے۔ پتہ چلا ہر چیز ترقی اور انسان کی پرگتی کا باعث نہیں ہوتی، بہت سی چیزوں میں ابتلاء بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ دونوں جادو سکھانے سے پہلے، جیسے میں تفصیل میں بتلا چکا ہوں کہ آگاہ کر دیتے تھے وما یعلمان من زائدۃ احد، پتہ چلا احد یہ اگرچہ لفظاً مجرور ہے محلاً منصوب ہے، ما یعلمان کا مفعول بھی ہے۔ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو جادو سکھاتے نہیں تھے، حتی یقولا لہ نصحا، یہاں تک کہ پہلے پیشگی اس کو برسبیل نصیحت کے یہ بتلا دیتے تھے، اور بعض روایتوں میں آیا 7 مرتبہ بتلا دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ دیکھو بھائی ہم تو آزمائش کے طور پر ہے، بلیۃ من اللہ للناس لیمتحن اللہ الناس بتعلیمہ، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جادو کے سیکھنے سکھانے سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ فمن تعلمہ کفر ومن ترکہ فہو مومن، جو اس کی تأثیر کے ساتھ اس کو سیکھے گا، یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، تأثیر کواکب، تأثیر شیطان، یا ان کی عبادت کر کے جو اس کو سیکھے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، اور جو چھوڑ دے گا
تو وہ مومن رہے گا۔ تو جو چیز کفر تک پہنچاتی ہو اس کے سیکھنے سکھانے میں کفر نہیں ہے۔ کفر تو تب ہوتا ہے جب اعتقاد تاثیر کا کیا جائے یا اس کی عبادت کی جائے۔ بہرحال وہ کہتے تھے کہ فلا تکفر بتعلمی ہی، مجھے خطرہ ہے تم لوگ اس کی تاثیر کے یا عبادت کے قائل ہوں گے تو تم کفر مت کرو۔ مطلقاً کفر نہیں ہے، میں نے تفصیل کر دی۔ فَإِنْ أَبَا إِلَّا التَّعَلُّمَ عَلَّمَاهُ، اگر سامنے والا اڑ جاتا تھا سیکھنے پر تو وہ اس کو سکھا دیتے تھے۔ بالخصوص جادو کی وہ شکل سکھاتے تھے۔ اب ذرا میں اپنے بچوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ خاص طور پر ان سے جادو کی وہ شق سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس جادو کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہوں۔ بِأَن يُبْغِضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ، بئی طور کے بیوی کی نظروں میں میاں کو گرا دیا جائے اور میاں کی نظروں میں بیوی کو گرا دیا جائے، ایک دوسرے کا بغض پیدا کیا جائے۔ ہاں، جادو میں اللہ کے اذن سے یہ بات رکھی ہوئی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اور بالخصوص یہ جادو کیوں وہ سیکھتے تھے لوگ؟ اس لیے کہ شیاطین سب سے زیادہ سماج کی تخریب چاہتے ہیں، اور انسانی تمدن اور سماج کی بنیاد ازدواجی تعلقات کی استواری پر ہے۔ ازدواجی تعلقات غیر استواری کی حالت پر جائیں گے، پائیدار نہیں ہوں گے تو نسلیں خطرے میں پڑیں گی، اور نسلیں خطرے میں پڑیں گی تو سماج خطرے میں پڑے گا، سماج خطرے میں پڑے گا تو مسجدیں، مدرسے، عبادت گاہیں، اللہ کی اطاعت اور اولیاء امور سب خطرے میں پڑیں گے۔ تو انسانی تمدن کی بنیاد ازدواجی تعلقات کی استواری پر ہے۔ شیاطین اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے لوگوں کے دلوں میں شیاطین اس قسم کے جادو کے سیکھنے کی باتیں ڈالتے تھے۔ اللہ اس نظریے کی تردید کرتے ہیں کہ کیا نفس جادو میں یہ تاثیر ہے کہ میاں بیوی میں دشمنی ڈالی جائے؟ نفس جادو میں نہیں ہے، لیکن خدا اس میں یہ تاثیر رکھ دے تو پھر اس میں یہ تاثیر پڑتی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ أَيْ السَّحَرَةُ بِضَارِّينَ بِهِ، ضمائر کا مرجع نکال لیں، بِالسِّحْرِ مِنْ زَائِدَةٌ أَحَدٍ، یہ مفعول به ہے، استغراق کی تاکید کے لیے من لایا گیا۔ استغراق پیدا ہوتا ہے احد، نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، عموم کو میں نے استغراق کہا، اس میں مزید تاکید کے لیے من لایا گیا تو لفظی طور پر زائد ہے، معنی پر دلالت کرتا ہے۔ قاعدہ سن لو، قرآن کریم میں اگر کسی حرف کو، کسی لفظ کو زائد کہا جائے تو وہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے زائد ہوتا ہے، دلالت علی المعنی کے اعتبار سے زائد نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں من ترکیب نحوی میں چاہے زائد ہو لیکن تاکید استغراق کی افادیت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ جادوگر جادو کے ذریعے کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ بارادتہ، مگر جب تک اذن الہی اس میں شامل حال نہ ہو۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ ہمیں اس لیے صبح و شام جادو کے توڑ کی آیتیں اور معوذات وغیرہ کا ورد و وظیفہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی ازدواجی تعلقات کی ناپائیداری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔